السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی تخلیق پر آج میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم اور ضروری باتیں کہنے کی کوشش کروں گا، جس کے اندر اللہ کی قدرت، اللہ کی بے مثال نشانیوں کو ہم محسوس کریں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے انسان کو یہ سوچنا ضروری ہے کہ پوری کائنات میں اگر کوئی سب سے زیادہ اچھی بہترین مخلوق اگر کوئی ہے تو وہ ہے انسان۔ انسان کی تخلیق کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا، ایک خاص بندگی کے لیے پیدا کیا، اور انسان کو خاص عقل، علم، حکمت اور بہت سارے کمالات سے اللہ نے انسان کو نوازا۔ اور انسان کی تخلیق پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قسمیں بھی کھائی، جیسے کہ سورہ 3 کے اندر اللہ اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينٍ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ یعنی اللہ نے کسی آسمانوں کو بنانے میں، زمینوں کو بنانے میں کبھی کہیں قسم نہیں کھائی، ہاں انسان کی تخلیق پر اللہ نے قسمیں کھائی۔ اس کی قدرت کو کہاں تلاش کرو گے، اس کی قدرت کو کہاں محسوس کرو گے، جبکہ انسان کے اندر ایسے کمالات اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ اگر ہم غور و فکر کر کے دیکھیں تو مالک حقیقی جو ہے اس کی پہچان ہمیں ہمارے اندر ہو جائے گی۔ جیسے کہ اللہ نے ہماری زبان بنائی، اس زبان میں کئی کمالات ہیں، یہ ذائقوں کو چکھتی ہے، یہ بہت سارے قسم کی زبانیں بولتی ہے، اس کا کمال ہے۔ اس سے گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جس میں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ طرح طرح کے ذائقوں کو پرکھتی ہے اور ہر قسم کی زبان یہ بول لیتی ہے۔ تو اس کا کون ہے مالک؟ کس نے اس گوشت کے ٹکڑے کو اتنے کمالات عطا کیے؟ اور آنکھوں کو دیکھو، ایک باریک سے بالکل باریک کیمرہ لگا ہوا ہے جو اتنی بڑی دنیا کا نظارہ کر رہا ہے اور ہزاروں قسم کے رنگ کو پہچان رہا ہے۔ اور یہ ایک بار اگر بگڑ جائے یا خراب ہو جائے تو اسے کوئی نہیں بنا سکتا دوبارہ سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے۔ یعنی انسان کے جسم کا ہر حصہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ مالک نے بنایا ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، اور جس نے اس میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کیا۔ یعنی انسان کی تخلیق میں اللہ نے کسی کی مدد نہیں لی، آنکھوں کو بنانے میں، کانوں کو بنانے میں، چہرے کی سجاوٹ میں، جسم کے اعضاء بنانے میں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، دنیا میں انسان معمولی سے معمولی ایک چیز بھی بنانا ہو تو اس کے لیے کوئی کارخانہ ہوتا ہے، کوئی فیکٹری ہوتی ہے، لیکن ساری مخلوق میں اشرف المخلوق اللہ نے انسان کو بنایا۔ کوئی کارخانے کا انتخاب، کوئی فیکٹری کا انتخاب نہیں کیا۔ ماں کے پیٹ کے اندر ایک چمڑے کی تھیلی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنے پیارے انسان کی تخلیق کی، اس کے اعضاؤں کو بنایا، اور وہ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں کھائی۔ اور اگر کوئی چیز بگڑ جائے یا ٹوٹ جائے، دنیا کی کوئی طاقت اسے دوبارہ نہیں بنا سکتی۔ یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خصوصیت اس کے اندر رکھی تاکہ وہ بندے جس کی تخلیق ہم نے کی ہے وہ ہمیں پہچانے، ہمارے نظام کو پہچانے، ہماری قدرت کو پہچانے۔ میرے بھائیوں، انسان کی جو تخلیق ہے وہ اللہ نے خاص صرف اپنے لیے، اپنی قدرت، اپنے علم میں رکھی ہے۔ انسان بہت کچھ بنا سکتا ہے
اللہ نے اسے بہت سارے کمالات علم و حکمت عطا کیے، جیسے کہ پانی میں چلنے والے جہاز ہو یا ہوا میں اڑنے والے ہوائی جہاز ہو یا جتنی بھی مشینری جو بن کے آ رہی ہے وہ سب انسان تخلیق کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ علم انسان کو دیا ہے۔ لیکن یہی ایک خاصیت اللہ نے رکھ لی ہے کہ اگر اس کی ایک انگلی بھی اگر کٹ جائے یا اس کی ایک آنکھ چھوٹی اور ایک بڑی بنا دے تو اسے درست کرنے کی قدرت انسان میں نہیں۔ اپنے مالک کو پہچاننے کے لیے انسان اپنے اندر دیکھے، اپنے وجود کو دیکھے، کیسا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال تک ساری مشینیں کام کرتی ہیں، لیکن آج تک کوئی مشین بگڑ گئی یا بدل گئی یہ ہوا ہے؟ میرے بھائیوں، اپنے رب کو پہچانو، اس کی قدرت کو پہچانو۔ اب بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان ایک بار جو دنیا میں آیا اور مر گیا تو پھر دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا؟ تو میرے بھائیوں، اس دھوکے سے باہر نکلو۔ جو مالک ہمیں پہلی بار پیدا کر سکتا ہے، بغیر نمونے کے پیدا کر سکتا ہے، وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ اور انسان کہیں اپنی عقل پر، اپنے علم پر، اپنے ہنر پر، اپنی خوبیوں پر کہیں اترا نہ دے، فخر غرور نہ کرے۔ اس لیے اللہ نے کہا، اے انسان، ساری مخلوق میں ہم نے تمہیں خاص بنایا، اسپیشل بنایا، اشرف المخلوق بنایا، مگر بنایا تمہیں ایک ناپاک خطرے سے، ایک خطرے سے اس وجود کو ڈھالا۔ ہاتھ، پیر، اتنا سسٹم جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ جو سسٹم اللہ نے بنایا ہے، میرے بھائیوں، ایک خطرے میں اس کی تخلیق کی ہے۔ ایک خطرے میں انسان کا علم، تصور سارا ختم ہو جائے گا آ کر کہ ایک خطرے کے اندر اللہ تعالیٰ اتنے پیارے انسان کی تخلیق کرے، اس کے اعضاء بنائے، اس کی جوڑیں بنائے، اس پر ہڈیوں پر گوشت چڑھائے، اس پر کھال چڑھائے، اس میں خون کا نظام بنائے۔ یہ کیا عجیب قدرت ہے! وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پہچانو، اپنے اندر پہچانو۔ اگر تم اس پر غور و فکر کرو گے تو میری طاقت کا اندازہ ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ انسان کی ایک تخلیق ہے، وہ خود یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بہت بڑی قدرت کا کارخانہ نظام کا بنایا ہوا ایک سسٹم ہے، جسے ہم لے کر دنیا بھر میں گھوم رہے ہیں یا اپنی خواہشوں کو پورا کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اپنے آپ کو پہچانو اور اپنے اندر اپنے مالک کو پہچانو جس نے ہمیں بنایا ہے۔ کیا ہم اگر کوئی اعضاء بگڑ جائے یا اگر کچھ بیماری جیسی کوئی چیز اللہ کی طرف سے آ جائے، اسے سدھارنا، اسے درست کرنے میں اگر کسی ڈاکٹر نے ایک اچھا کمال دکھایا ہے تو کیا ہم اس ڈاکٹر کی تعریف نہیں کرتے؟ کیا ہم اس ڈاکٹر کی واہ واہ نہیں کرتے کہ بھئی بہت بہترین ڈاکٹر تھا، بہت اچھا آپریشن کیا، بہت اچھی سرجری کی، بہت اچھا ٹریٹمنٹ کیا؟ ہم اس کی تعریف نہیں کرتے؟ ایک بنے ہوئے اعضاء کو، بگڑے ہوئے اعضاء کو سدھارنے والے کی تو ہم تعریف کرتے ہیں، لیکن پورا ہمارا سسٹم بنانے والا جو مالک ہے، پورا ہمارا جو سسٹم جس نے بنایا ہے، ہم نے اسے پہچاننے میں غفلت برتی۔ میرے بھائیوں، اپنے اندر دیکھو، اللہ کے نظام کو پہچانو، اس کی قدرت کو پہچانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ہمارا وجود بنانے میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو پارٹنر نہیں بنایا، کسی کو حصہ دار نہیں بنایا۔ اگر بناتا تو انسان کے بگڑے ہوئے اعضاء میں پھر دوبارہ جیسی خصوصیت بنا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق پر وہ صرف اپنے کارخانے نظام، اپنے قدرت سے بنایا ہے، کسی کو شریک نہیں کیا۔ تو میرے بھائیوں، اگر کوئی ذات بندگی کے لائق ہے، اگر کوئی ذات ڈرنے کے قابل ہے، اگر کسی کی عبادت کی جا سکتی ہے، اگر کسی کے ساتھ وفا کی جا سکتی ہے تو وہ ایک ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ اسے پہچاننے کی کوشش کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے اندر اپنے مالک کی بنائی ہوئی خاص نشانیوں کو پہچان کر اس کے سامنے تسلیم ہم سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی نعمتوں کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔